سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ساری زندگی ہم چاہے کوئی نیکی کا کام کریں یا نہ کریں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہم نے عمرے پہ ضرور جانا ہے۔ کئی لوگ تو چیختے ہیں کیونکہ آج کل میں پاکستان میں کوئی سسٹم چینج کیا ہوا، کہتے ہیں کہ قافلہ جائے تو اس کے ساتھ جائیں، اکیلے نہ جائیں۔ مگر ایک کراچی کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ عمرے کے لیے جب پاکستان سے روانہ ہوئے، یہ 8 ستمبر کا دن تھا۔ ٹریول ایجنٹ نے کہا جی ہم آپ کی پیکنگ کریں گے، اور پورا پیکج دیا کہ آپ کو عمرے میں فلاں ہوٹل میں ٹھہرنا ہوگا، فلاں بندہ آپ کو پک کرے گا، فلاں یہ کرے گا، وہ کرے گا، لٹن پٹن۔ خیر، اب یہ 4 افراد، عورتیں بھی شامل ہیں جس میں، یہ عمرے کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ بعد میں گھر والوں کو کوئی اطلاع ہی نہیں کہ وہ عمرے پہ گئے، کہاں گئے، کدھر گئے۔ ٹریول ایجنٹ سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا جی بس عبادت میں مصروف ہوں گے، اور وہاں پہ جا کے تو دنیا کی ہوش ختم ہو جاتی ہے۔ 19 ستمبر کو عبادت ختم ہوئی، ان کی کال آئی سعودی عرب سے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا جی آپ جیل میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے سامان سے منشیات برآمد ہوئی۔ اب وہ بیچارے سادہ لوگ، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹریول ایجنٹ نے یہ کام ڈال دیا۔ خیر، اب وہ جیل میں ہے وہاں سعودی عرب کی، اور جو ٹریول ایجنٹ ہے جس سے ٹکٹیں شکٹیں لی تھی، گھر والے کہہ رہے جی کہ ان کو پکڑو۔ ظاہر ہے ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ پکڑا نہیں گیا، میڈیا پہ خبر شبر چل رہی ہے۔ ہم نے بھی سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، شاید کوئی پروگرام دیکھ کے اس کو پکڑ لیں، اس فیملی کی تصویریں وغیرہ اوپر بورڈ پہ لگا دیں گے۔ یہ جو بات ہے آپ کو میں نے بتائی کہ نماز پڑھی نہ ہو، کبھی عبادت کی نہ ہو، فراڈ ساری زندگی کیا ہو، جو بھیجنے والے وہ بھی ایسے کے ہوتے ہیں، جو جانے والے ان میں بھی اکثر ایسے ہی ہے۔ اس کی مثال مجھے دینے کی ضرورت نہیں، اپنے ارد گرد کے حالات دیکھ لیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں جا کے لوگ عمرہ اور حج پہ عبادت کرتے اپنی عبادت کے مطابق، جو اسلامی عبادت ہے اس کے مطابق، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حالت بدل چکی ہوتی۔ اس طرح ہم لوگوں کے در بدر جس طرح فقیر بن کے بھیک مانگنے جاتے ہیں وہ نہ ہوتے، جس طرح ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کے وہاں سے بھاگ رہے، یہ حالات نہ ہوتے۔ ابھی آج ایک صاحب کہہ رہے تھے جی پاکستانی فوج وہاں پہ پہنچی تو سعودی بڑی خوشی منا رہے، تھوڑا انتظار کر لو، پتہ چل جائے گا وہاں پہ یہ کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا سسٹم چلتا ہے۔ یہ جو ٹریول ایجنٹ ہے ان پہ بھروسہ بھی کرنا میرے خیال میں تو پاکستان میں کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہاں بیٹھ کے اگر میرے سے پوچھے، میں یہی بتاتا رہتا لوگوں کو کہ مجھے تو کوئی وہاں پہ اصلیت نظر نہیں آتی، سب فراڈ چلتا ہے۔ اور اسے فراڈ کو وہ سمجھتے ہیں یہی شاید ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ اور بھائی یہ ایسے نہیں ہے۔ اب ٹریول ایجنٹ کے ساتھ وہاں پہ کون ملا ہوا تھا؟ یہ پکڑا جائے گا تو وہ پکڑے جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے تو وہ فیملی جو ہے پاکستان آئے گی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سوری۔ تو اس طرح کے واقعات ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں وہاں پہ جا کے عبادت کریں گے، اپنی حالت جو ہم نے ساری زندگی چاند چڑھائے ہوئے ہیں، جو گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ بخشوانے کے لیے اکثر یہ لوگ سارا کچھ کرتے۔ ایسا تو میں کہتا رہتا ہوں پاکستان میں کافی غربت افلاس ہے۔ اگر ان لوگوں کو یتیم بچیوں کو پیسے دے کے ان کی شادی کروا دے، کسی یتیم کو اسکول میں داخل کرا دے، پڑھا دے، کسی مانگنے والے کو آپ کوئی عزت کی زندگی دے دے، مانگنے والے ہی ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ کسی سے مزدور دیہڑی لگا رہا ہے، لگی لگی نہ لگی نہ لگی، تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کی عبادت یہیں قبول ہو جائے گی۔ لیکن سوچ، ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس نے پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، مگر ہمیں اپنی عبادت کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم شاید عمرے پہ جا کے تو وہاں پہ شاید ہمسائے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے کچھ کر پائیں۔ بعد میں جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ ملک میں جو حالات میں نے ابھی آپ کو بتائے، یہ نہیں ٹریول ایجنٹ آپ کا جو
مذہبی وہ وزیر ہوگا وہ بھی فراڈ. یہ حج جب پچھلے سال جو بھی گیا حج اسی سال, اس میں کتنے لوگوں کے پیسے جو کھا پی گئے, ختم. انہوں نے کہا جی آپ کی عبادت قبول ہوگی, فکر نہ کرو, آپ کے حج قبول ہو گیا, یہ پیسے ہم نے کھا لیے, ہم نے اپنی عیاشی تماشبینی پہ لگائیں گے. ہم یہاں پہ ظاہر ہے وہ اشرفی وغیرہ جیسے لوگ ہیں بلیتی, وہ کون بادشاہ, تو آپ کو اب عبادت کی ضرورت نہیں. ابھی پشاور سے کوئی پکڑا جاتا ہے, اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی. اچھا کل مجھے ایک بندہ کہتا ہے یار یہ داڑھی جنہوں نے رکھی ہوتی ہے لوگ ان پہ اعتماد کر لیں, داڑھی کا دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے. تو بھائی آج کل احتیاط کرے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کیا چیز چل رہی ہے. سامنے والی تصویر تو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو پیچھے فلم چلنی ہے بعد میں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جتنا نیک آدمی آپ نے دیکھنا بس اس سے ذرا دور ہی رہنا, کیونکہ جب اس نے آپ کو کاٹنا ہے نا, اف, آپ کی بچت نہیں ہے. وہ پھر سجدے جا کے مسجد میں کرے گا لیکن آپ کی طبیعت کر دے گا, سیٹ کر دے گا. یہ پاکستان میں یہ دیکھیں دکانیں ہیں, کوئی بھی دکان چھوٹی موٹی ہوئی چلے جائے, داڑھی رکھی حاجی باہر لکھا ہوا, یہ اس کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے. کسی بھی وہاں پہ چلے جائیں, 2 نمبر, ملاوٹ, جھوٹ, فریب, دھوکہ, یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. یہ بالکل میں جو بات کرتا ہوں حقیقت ہے, کوئی یورپ نہیں ہے, کیونکہ یورپ تو اسلامی ممالک نہیں ہے. یہاں بھی فراڈ ہمارے لوگوں نے کرنا زیادہ, ہم نے لوگوں کو سبز بات دکھا کے لوٹ مار کرنی ہے. ایک زمانہ تھا یہاں جرمنی, جب 40 سال پہلے ہم لوگ آئے, ان کو کوئی پتہ نہیں تھا فراڈ کیا ہوتا ہے. ہم نے ان کو بتایا جناب آپ کدھر پھرتے ہیں, یہ شارٹ کٹ زندگی. کبھی یہاں کے ہاؤس لینڈر پہ ہوٹے ہوم آفس, کبھی ہم نے رات ہاؤس, کبھی کہیں, کبھی 2 نمبری ہم نے ان کو بتائی, لالچ, اور اسی میں کئی یہاں بھی معاملات پھر گڑبڑ ہوئے. 40 سال بڑا ٹائم لگا ہمیں, اگر 75 سال میں ہم نے اپنا ملک ٹھیک نہیں کیا تو 40 سال میں یہاں آگے بھی کوئی اتنے اچھے کام نہیں کیے. سب کی میں بات نہیں کر رہا, کئی اچھے بھی لوگ ہوتے, لیکن جو وہاں پہ داشا لگاتے تھے یہاں بھی وہی کام کیا. یہ جناب عمرے پہ جانے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا, آپ کتنی دیر تک وہ نیچے سوئیں گے. یورپ نہیں ہے, بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہے, فرسٹ کلاس, ڈبل روٹی, مکھن شکھن, یہ وہ ہے, جیم شیم, جوس, پھل فروٹ, وہ چیزیں بھول جائیں. وہاں پہ روٹی پھینکیں گے, ساتھ پانی کی بوتل, کھانی کھاؤ, نہیں کھانی نہ کھاؤ. چیک کر لینا جا کے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ, چینل کو سبسکرائب.